قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں کوشش کرتے رہو۔ آیت مبارکہ میں اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے بعد باری تعالیٰ نے بذات خود تقوی کو حاصل کرنے کے 2 طریقے بتلائے ہیں۔ پہلا طریقہ بتلایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اور وہ اعمال کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مراد یہاں عبادات ہیں، چونکہ عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد منقول ہے کہ جب کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور عبادات ہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور تقوی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو سکے۔ دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وجاہدوا فی سبیلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرو۔ کوشش کیسے کرنی ہے؟ بندے کو کسی برائی پر آمادہ کرنے والی 2 چیزیں ہیں، شیطان اور اس کی چالیں، دوسرے خود بندے کا نفس۔ شیطان کی چالوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضعیف بتلایا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں۔ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان زبردستی کسی بندے سے اور انسان سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا، صرف دل کے اندر خیال پیدا کر سکتا ہے کہ فلاں گناہ اور فلاں برائی کر لی جائے۔ اس کے خیال کے نتیجے میں کسی گناہ پر اور کسی برائی پر جو انسان عمل کرتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ شیطان نے دل کے اندر خیال ڈالا، نفس نے اس برائی کے کرنے پر ابھارا، تو انسان وہ گناہ اور وہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک طرف تقوی حاصل کرنے کے لیے عبادات کا اہتمام کرنا ہے، دوسری طرف جب تمہارا نفس تمہیں کسی برائی پر آمادہ کرے، کسی برائی کے کرنے کا حکم دے، تو تمہیں اس کے خلاف کوشش کرنی ہے اور نفس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔